جملہ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بعد الجملة درم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، مسلسل کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتا ہوا اور مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت کا پیغام پہنچاتے ہوئے آپ کے شہر لاہور میں حاضر آیا۔ حاضرین محترم، ایک شہر سے دوسرے شہر اور قریہ قریہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر اور گاؤں گاؤں جانے کا مقصد صرف اور صرف تذکیر ہوتا ہے۔ تذکیر یعنی یاد دلانا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور یاد دلاؤ اس لیے کہ یاد جو ہے وہ مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ جلسے، یہ جلوس اور یہ دینی محفلیں اور بزمیں سجانے کا مقصد صرف اور صرف تذکیر ہوتا ہے کہ عوام اہل سنت کو ان کے عقائد یاد دلائے جائیں، ان کے معمولات یاد دلائے جائیں، ان کے خدا کی یاد دلائی جائے اور عشق رسول کی یاد دلائی جائے، صحابہ کی اور بزرگان دین کی یاد دلائی جائے۔ حاضرین محترم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے تو انہوں نے ایک مذکر کو، ایک یاد دلانے والے کو متعین فرما رکھا تھا کہ وہ روزانہ ان کے گھر کے پیچھے سے یہ اعلان کیا کرے کہ اے عمر، اپنی موت کو بھول نہ جانا، اے عمر، اپنی آخرت کو بھول نہ جانا۔ حاضرین محترم، حضرت عمر ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اپنی آخرت کو اور اپنی موت کو بھولے ہوئے تھے، مگر ایک مذکر کو اور ایک یاد دلانے والے کو متعین کرنے کا مقصد صرف تذکیر تھا، صرف ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ پھر جب حضرت عمر فاروق اعظم کی ریش مبارک کے بال سفید ہو گئے تو انہوں نے اس مذکر کو اور اس یاد دلانے والے کو منع فرما دیا، فرمایا کہ اب تمہاری تذکیر اور تمہارے یاد دلانے کی ضرورت نہیں، اب میرا مذکر
کہ ہر دم میرا بڑھاپا میرے ساتھ ہے، جب تک میرے ساتھ رہے گا، جب میں اس کو دیکھوں گا مجھے اپنی موت کی یاد آئے گی۔ حاضرین محترم، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ محفل تذکیر کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، اور علماء کرام کے بیانات اور ان کے خطابات کا مقصد یہی تذکیر ہوتا ہے، اور یہ مذکر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اہل سنت کے عقیدے کی حفاظت مقصد ہوتا ہے، اور اہل سنت و جماعت کون لوگ ہوتے ہیں، یہی بات، مختصر سی بات آپ حضرات کی گوش گزار کر کے میں اپنے پیغام کو اس پہ ختم کروں گا۔ حاضرین محترم، اہل سنت اور سنی کون ہوتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تفرقت اليهود على 71 فرقة، تفرقت النصارى مثل ذلك، ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قال ما هم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصرانی، عیسائی اسی طرح فرقوں میں اور جماعتوں میں بٹ گئے، اور پھر فرمایا حضور نے کہ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ستفترق امتی علی 73 فرقة، کہ ان قریب میری امت مسلمہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، ان میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے، سب کے سب دوزخ میں ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ ناجی فرقہ اور وہ جنتی جماعت کن لوگوں کی ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میری سنت پر ہیں اور میرے صحابہ کی سنت پر ہیں۔ حاضرین محترم، جب آپ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت، تو اس سے حضور کے اسی فرمان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ جب آپ کہتے ہیں اہل سنت، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حضور کی سنت والے، جو حضور نے فرمایا تھا وہ ہوں گے جو میری سنت پر ہیں۔ اہل سنت کہا تو اس سے حضور کی سنت کی طرف اشارہ ہوا، اور جب آپ نے کہا والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ، تو دوسرے حصے سے حضور کے دوسرے فرمان کی طرف اشارہ ہوا، واصحابی، یعنی جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت۔ حاضرین محترم، یہ حضور کا دیا ہوا نام، اہل السنہ والجماعہ۔ اب حاضرین محترم، اہل السنہ والجماعہ میں بہت سارے سلسلے ہیں، بہت ساری کڑیاں ہیں، بہت سارے درجے ہیں۔ ایک درجہ ہوتا ہے توحید کا، ایک درجہ ہے عشق رسالت کا، ایک درجہ ہے محبت صحابہ کا، ایک درجہ ہے محبت اہل بیت پاک کا،
ایک درجہ ہے محبت اولیاء و صالحین کا۔ اب جو ان درجوں میں، ان کڑیوں میں اور ان سلسلوں میں کسی بھی سلسلے اور کسی بھی کڑی کو منقطع کرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے۔ حاضرین محترم، جو عشق رسالت کے سلسلے اور اس کڑی کو منقطع کرتا ہے، ادب و احترام و عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی کڑی کو منقطع کرتا ہے، وہ وہابی، دیوبندی، نام نہاد سلفی ہوتا ہے۔ جو عشق و ادب و احترام صحابہ اور عشق و ادب و احترام کل صحابہ، اس سلسلے اور اس کڑی کو منقطع کرتا ہے اور کاٹتا ہے، وہ رافضی شیعہ ہوتا ہے یا تفضیلی ہوتا ہے۔ اور جو عشق و ادب و احترام اہل بیت پاک اس سلسلے کو منقطع کرتا ہے، وہ خارجی اور ناصبی ہوتا ہے۔ اور جو ان سارے سلسلوں کو اور ان ساری کڑیوں کو جوڑ دیتا ہے، وہی اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز محترم، جو مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی زندہ بادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اس کا مطلب اور اس کا مقصد بھی یہی تذکیر ہے، یہی یاد دلانا مقصد ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ تھا۔ ہم عقیدہ اعلیٰ حضرت ہیں، ہم وہ اہل سنت کے وہ سنی نہیں جو ان سلسلوں میں سے، ان کڑیوں میں سے کسی کڑی کو منقطع کرتے ہیں۔ ہم وہ سنی نہیں جو عشق و ادب و احترام رسالت کے سلسلے کو منقطع کرتے ہیں۔ ہم وہ سنی نہیں جو عشق صحابہ کے سلسلے کو منقطع کرتے ہیں۔ ہم وہ سنی اور وہ اہل سنت نہیں جو اہل بیت پاک کی محبت کو منقطع کرتے ہیں، بلکہ ہم تو وہ سنی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ہم عقیدہ ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ان سارے سلسلوں کو اور ان ساری کڑیوں کو مضبوطی کے ساتھ جوڑا تھا۔ اس لیے کہ حاضرین محترم، جب توحید و رسالت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جب عشق رسالت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھانے کی وہ آگ لگائی ہے۔ جب خلفائے راشدین کی محبت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور پھر جب تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت پاک کی محبت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادھر رسول اللہ۔ حضرین محترم، یہی مقصد ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی زندہ بادی کے نعرے لگانے کا، کہ اعلیٰ حضرت ترجمان اہل سنت ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا سچا چاہنے ماننے والا اس کے اندر کسی بھی قسم کی بدعقیدگی اور گمراہی نہ پائیں گے۔ حاضرین محترم، آج اسی صاحب نے ایک زمانے میں بہت اچھی بات کہی تھی کہ فلاں بزرگ کا ماننے والا ہے، ممکن ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی بدعقیدگی پائی جاتی ہو، فلاں بزرگ کا ماننے والا ہے اور کسی قسم کی بدعقیدگی اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ کم از کم آج بہت سارے نام نہاد اہل سنت کہلانے والے جو مزارات اولیاء پر بھی جاتے ہیں اور
غوث و خواجہ کا نام بھی لیتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سے اس قدر بغض ہے، اور جب بباطن تلاشا جاتا ہے ایک قسم کی بدعقیدگی جسے تفضیلیت کہا جاتا ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تفضیلیت حاضرین محترم جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین کریمین پر فضیلت دیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہر بدعقیدگی کے خلاف جہاد فرمایا، وہ چاہے چھوٹی بدعقیدگی ہو وہ چاہے بڑی بدعقیدگی ہو۔ اسی وجہ سے حاضرین محترم ہم اسی امام کے ماننے چاہنے والے ہیں جس نے ہمیں توحید کا بھی درس دیا، عشق رسالت کا بھی درس دیا، عشق صحابہ کا بھی درس دیا، عشق امیر معاویہ ادب امیر معاویہ کا بھی درس دیا، عشق اہل بیت پاک کا بھی درس دیا، عشق اولیاء و صالحین کا بھی درس دیا، اور عشق غوث و خواجہ بھی دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث پاک کی بھی محبت عطا فرمائی اور حضور سرکار خواجہ غریب نواز کی بھی محبت عطا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں بزرگوں میں تفریق کرا دی جائے اور اس فتنے کو عام کیا جائے کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے سرکار غریب نواز کی شان میں اور سرکار غریب نواز کے بارے میں تو کوئی بات نہیں لکھی۔ حاضرین محترم، امام احمد رضا کی محبت حضرت خواجہ غریب نواز کے تعلق سے اس قدر ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ جو سرکار غریب نواز کے شہر مقدس اجمیر معلیٰ کو صرف اجمیر کہتا ہے اور شریف نہیں کہتا، صرف اجمیر کہتا ہے اور شریف نہیں لگاتا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ غریب نواز کے شہر مقدس اجمیر معلیٰ کو شریف اس وجہ سے نہیں کہتا کہ وہ سرکار غریب نواز کے وجود مسعود کو اجمیر شریف میں وجہ شرافت نہیں جانتا، اب وہ یہ نہیں مانتا کہ ان کا وجود شہر اجمیر میں وجہ شرافت ہے، تو ایسا شخص گمراہ ہے، اور اگر کوتاہی قلم کی بنا پر شریف نہیں لکھتا تو وہ شخص محروم ہے۔ حاضرین محترم، وہ اعلیٰ حضرت جو غریب نواز تو غریب نواز ہے، ان کا آستانہ تو آستانہ ہے، ان کے نام سے منسوب شہر اجمیر معلیٰ کو صرف اجمیر کہنے پر اس قدر سخت حکم رکھتے ہوں، ان کی محبت سرکار غریب نواز سے کس قدر ہوتی ہو۔ حاضرین محترم، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ مقامات جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک مقام سرکار غریب نواز کا آستانہ مبارکہ۔ حاضرین محترم، جب اعلیٰ حضرت سرکار دوسرے حج کے موقع پر حرمین شریفین تشریف لے گئے، وہاں سے جب لوٹ کے آئے ہندوستان اور بمبئی، تو وہاں سے بریلی شریف حاضر نہ ہوئے، فوراً سرکار غریب نواز کی آستانے پہ حاضری دی۔ سبحان اللہ۔ اور زمانے کے موجودین کا بیان ہے کہ جو حاضری سرکار اعلیٰ حضرت کے ساتھ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں نصیب ہوئی، آج تک ایسی حاضری ہی نصیب نہ ہوئی۔ حاضرین محترم، اور پھر حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد حضور سرکار حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور حضور مفتی اعظم ہند کے بعد حضور مفسر اعظم اور حضور ریحان ملت انتہائی عقیدت و محبت
کہ ساتھ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور پھر ابھی ادھر چند سالوں سے حضور سرکار تاج الشریعہ تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو عالم یہ ہوتا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ بس حضور تاج الشریعہ ہی کی معیت میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور وہ منظر قابل دید ہوتا تھا جب سرکار تاج الشریعہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور پھر حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی علامہ حسن رضا خان استاد زمن، جو آپ شعر جگہ جگہ پڑھتے ہیں نا، اور آستانہ مبارکہ سرکار غریب نواز کی آستانہ مبارک میں لیمینیٹ کروا کے اس کو لگا دیا گیا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت استاد زمن کا شعر ہے، اور ایسا مقبول شعر ہے کہ آج اس کو پڑھتا ہے تو اس کو حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، اور اتنا مقبول ہوا کہ سرکار غریب نواز کے آستانے پہ لگا ہے، اور سب پڑھتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حاضرین محترم، اور ایک واقعہ شریف کہنے کے تعلق سے مجھے یاد آیا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو یہ جتنے دیوبندی اور وہابی ہیں اس زمانے میں یہ ان کے مرید ہوا کرتے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، ان کی مجلس میں سرکار غریب نواز کا ذکر چل پڑا اور اجمیر شریف کا ذکر آ گیا، تو کسی نے اجمیر شریف کہا، تو ایک دوسرے صاحب بیٹھے تھے ان کی مجلس میں، انہوں نے کہا بھئی اجمیر تو اجمیر ہے، شریف کہاں سے ہو گیا؟ اجمیر تو اجمیر ہے، وہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں، وہاں پہ مشرک رہتے ہیں، نجس لوگ رہتے ہیں، اجمیر تو اجمیر ہے، یہ شریف کہاں سے ہو گیا؟ آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کو نپٹایا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حاجی صاحب نے ان سے پوچھا، اچھا وہ سب چھوڑیے، یہ بتائیے آپ کی مزاج شریف کیسے؟ کہا الحمدللہ مزاج شریف بہت اچھے ہیں، اللہ کا کرم۔ کہا کہ بھئی آپ کا مزاج تو مزاج ہے، شریف کہاں سے ہو گیا؟ آپ کا مزاج تو مزاج ہے، شریف کہاں سے ہو گیا؟ تو مزاج کے ساتھ شریف لگے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور اجمیر شریف کے ساتھ شریف لگ جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو اشرف علی تھانوی، قاسم نونوتوی، رشید احمد گنگوہی، اتنے ہیں اساتید، ان سب کے پیر، یہ حق پر تھے، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ حق پر اور اسی عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم تھے جو 1400 سال اور 1500 سال سے متوارثاً ہمارے آبا و اجداد سے ہم تک چلا آ رہا۔ حاضرین محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تمام اولیاء اعظام کی محبت ہمیں عطا فرمائی، اور وہ سارے سلسلے اور جو ساری کڑیاں میں نے ذکر کی ان کو مضبوطی کے ساتھ جوڑا، اور خواجہ غریب نواز کی بھی محبت عطا فرمائی، اور سرکار غوث پاک کی بھی محبت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت، اس کو اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہمیں زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مولا تعالیٰ اسی پر قائم و دائم رکھے، اور شہر داؤد، سرزمین داؤد کی سنیت کو مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس کو قائم و دائم رکھ، سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سلامت رکھ، آمین برحمتک یا رحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔